رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن فی جنات یتساءلون، جو جنتی ہوں گے وہ سوال کریں گے عن المجرمین، گنہگاروں سے، مجرمین سے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا صرف ترجمہ ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تمہیں جہنم کی آگ میں چلایا، کس چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا، کون سا عمل تھا جس وجہ سے تم جہنم میں جلے۔ تو پھر جو جہنمی ہوں گے، جو گنہگار ہوں گے، وہ آگے سے پکار اٹھیں گے، چیخ کے کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ جب ہم دنیا میں رہتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ولم نک نطعم المسکین، ہمارے پاس مال و دولت تھا، رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی ہوئی تھی، تو ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ان کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ آج نماز کے اوپر بات ہوگی، اور جب بھی اس طرح کی کوئی بات میں اپنی موضوع میں شامل کرتا ہوں تو صاحب یقین جانے خوف سے میرا دل دھڑک اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ہم جیسا گنہگار بندہ قیامت والا دن رب تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا۔ جی قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ، اور یہ ہمارے سامنے ہر روز کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں چیخ چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب آج نہیں تو کل تیری جوانی کا سورج ڈھل جائے گا، آج نہیں تو کل تیری زندگی کا دیا بجھ جائے گا۔ حضرت جی بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اس زمین پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ جیسے بہادر، دلیر، سخی اور نرم مزاج صحابہ کرام نہیں نہ رہے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، صاحب ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر ہر روز نا بندے کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے تو مجھے بھول گیا، تو مجھے یاد نہیں کرتا، لیکن میں ہر روز تجھے یاد کرتی ہوں۔ اے بندے تیاری کر لے میرے پاس آنے کی، کیونکہ آج نہیں تو کل تجھے سب چھوڑ جائیں گے، کوئی تیرا اپنا نہیں رہے گا۔ تیرے بچے، تیری بیوی، تیرا باپ، تیری ماں، تیرے بہن بھائی، رشتہ دار، سب کے سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو نے اکیلے میرے پاس آنا ہے، تو ذرا تیاری کر کے آنا۔ اور حدیث مبارکہ حضرت جی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہوگا، اس کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا، سب سے پہلے جو اس کے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جب اس کو دفنا کے قبر پہ مٹی ڈال کے لوگ چلے جائیں گے تو وہ قبر کی دونوں دیواریں جو ہے نا آپس میں مل جائیں گی، قبر کی دونوں دیواریں آپس میں مل جائیں گی، اور اس کی ہڈیاں جو ہے نا ایک دوسرے کے اندر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے بھی بتایا، یہ ایسے ہے نا، یہ اس طرح ہو جائیں گے آپس میں، ایسے ایک دوسرے کے اندر جڑ جائیں گے، پھر کشادہ ہوگی، پھر اس کا جسم جوڑا جائے گا، پھر ویسے کیا جائے گا، اور پھر ہر بندے کو قبر کے اندر اس کے اعمال کے مطابق جو اس نے عمل کیے ہوں گے اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ اگر گنہگار بندہ ہوگا، ہم جیسا برے عمل کر کے گیا ہوگا، تو اس کے اوپر بہت بڑے بڑے عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔